أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الرحمن رحمان نے سکھلایا قرآن پیدا کیا انسانوں کو اور پھر سکھایا انہیں بات کرنے کا سلیقہ سورج اور چاند ایک مقررہ حساب سے ہیں اور ستارے اور درخت سجدہ کرتے ہیں اور آسمان کو اللہ نے بلندی دی اونچا کیا اور انصاف رکھا زمین میں انصاف رکھا اور تم انصاف سے تجاوز مت کرو اور قائم کرو تم انصاف کو اور تولو تم اور سیدھے ترازو سے تولو تم اور تولنے کے اندر گھٹاؤ مت اور زمین کو اللہ نے بچھا دیا مخلوق کے لیے جس میں میوے ہیں اور کھجوروں کے درخت ہیں خوشے والے اور اناج بھوسے والے اور خوشبودار پھول پس تم اللہ تعالیٰ پس تم اے انسانوں اور جنات تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اللہ نے پیدا کیا انسان کو کھنکھناتی مٹی سے ٹھیکرے کی طرح اور پیدا کیا جنوں کو آگ کے شعلوں سے پس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اللہ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا پروردگار ہے پس تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے چلائے اس نے دونوں دریا
جو آپس میں ملتے ہیں لیکن ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے، پس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نکالتا ہے وہ ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے، پس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور اللہ ہی کے لیے ہے وہ بلند و بالا کشتیاں اور جہاز جو چلتے ہیں دریاؤں میں پہاڑوں کی طرح، پس تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ سورہ رحمان ہے۔ علماء کی تحقیق کے مطابق یہ مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ مفسرین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ مدنی ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ چاہے مکی ہو یا مدنی ہو، اللہ پاک نے اس میں جو مضامین ذکر فرمائے ہیں وہ سب کے لیے۔ اس میں 78 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ پورے رکوع کی میں نے تلاوت کی، پہلا رکوع، اور آپ نے اس کا ترجمہ سنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کے تعارف میں رحمان کا تذکرہ کیا، تو مشرکین مکہ نے جواب دیا تھا کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے۔ جب مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے، تو اللہ پاک نے یہ سورت نازل فرمائی کہ رحمان کون ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے الرحمن۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں جو ہمیں اللہ نے اس دنیا میں بتائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 999 نام ہیں، 999 نام۔ 900 نام اللہ پاک کل قیامت کے دن اپنے نبی، اپنے پیغمبر، اپنے محبوب پر القا فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان محشر میں جب لوگ پریشان ہو جائیں گے، اس موقع پر حضرت آدم کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ سے سفارش کریں کہ حساب و کتاب شروع ہو۔ ظاہر بات ہے بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا، میدان محشر میں قیامت کے دن کا تنے تنہا اللہ مالک ہے۔ اللہ کے پاس اختیار ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس اختیار نہیں ہوگا، اور بغیر حساب و کتاب کے معاملہ فیصل نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، لیکن اللہ کے فیصلے سے جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آواز آئے گی، این الحمادون، ایک فرشتہ، ایک منادی آواز دے گا، اعلان کرے گا، این الحمادون، کہاں ہے ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنے والے؟ ایک جماعت کھڑی ہوگی اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گی، بغیر حساب و کتاب کے، ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنے والے۔ ہم لوگوں کا مزاج ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ جب کوئی نعمت ملتی ہے تو الحمدللہ کہتے، اکثر لوگ نہیں کہتے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ہیں جو اچھے حالات میں، اچھے مواقع پر، نعمتوں کے ملنے پر الحمدللہ کہتے، اور کوئی مصیبت پریشانی آئے تو انا للہ کہتے ہیں۔ اور یہ قرآنی تعلیم بھی ہے کہ اہل ایمان کو جب کوئی جانی مالی نقصان ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی کے موت کی خبر آتی ہے تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ۔ جیسے ہی آدمی بولتا ہے انا للہ فون پر، سنتا ہے آس پاس کے لوگ سمجھ جاتے کہ کوئی گواہ، وکٹ گری، کسی کا انتقال ہو گیا۔ تو مصیبت کی گھڑی ہو، اس وقت بھی اللہ کی تعریف کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں
ایسا مزاج نہیں ہے. اب اگر کسی کا انتقال ہوا، آ کے خبر دی کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا، آپ بولو الحمدللہ، تو کیا کرے گا؟ وہ ناراض ہو جائے گا، جھگڑا کرنے لگے گا، جگہ جگہ بولے گا کہ میں فلاں آدمی مر گیا تو فلاں لوگ آدمی الحمدللہ کہہ رہا ہے. ہمیں یہ بات بری لگتی ہے، جبکہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنا چاہیے. کسی کو جلانے کے لیے، دکھی کرنے کے لیے، کسی کے نقصان پر اپنی خوشی ظاہر کرنے کے لیے الحمدللہ نہیں کہتے. اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ تو رب ہے، تو مالک ہے، تو خالق ہے، پوری کائنات تیرے قبضے قدرت میں ہے، ہر چیز تیرے حکم کے تابع اور تیرے فیصلے کے مطابق ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی حمد اور تعریف سے بے پناہ خوش ہوتا ہے. قرآن کریم کی پہلی آیت ہے، پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ، اس کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، چاہے امام ہو چاہے اکیلے نماز پڑھ رہا ہو، جب وہ قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہوئے کہتا ہے پہلی آیت الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ پاک فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. اللہ خوش ہوتا ہے. اور بندہ امام ہو یا تنہا نماز پڑھ رہا ہو منفرد، یا اپنے گھر میں، مسجد میں، جنگل میں، کہیں راستے پر، ریلوے اسٹیشن پر، کہیں بھی کوئی نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ہے. جب وہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ پاک متوجہ ہوتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ پاک جواب میں فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، کہ جزا کے دن کا تنے تنہا مالک ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حکومت، میرا اقتدار، میرا اختیار مانا. اور جب یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تجھ سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس آیت میں آدھا میرا ہے آدھا میرے بندے کا ہے. یعنی عبادت تو میرا حق ہے اور مدد کا وہ طلبگار ہے، تو میری مدد اس کے ساتھ ہے. اور جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے نے مجھ سے جو مانگا ہے وہ اس کو دوں گا. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے نے مجھ سے جو مانگا ہے وہ اس کا، یعنی دے دیا. اور کیا مانگا؟ صراط مستقیم مانگا، سیدھا راستہ. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام نازل کیا، نعمتیں اتاری. غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب اور غصہ نازل ہوا. ولا الضالین، اور جو گمراہ ہو گئے ان کا راستہ بھی نہیں. اللہ نے فرمایا وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا، جو اس نے مانگا. تو اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے، تعریف بہت پسند ہے. اور اس سورت کا پہلا لفظ ہے الرحمن، اور اسی سے اس کا نام سورۃ الرحمن ہے. مشرکین مکہ کہنے لگے ہم رحمان کو نہیں پہچانتے، تو اللہ پاک نے یہ سورت نازل فرمائی کہ رحمان کون ہے. اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے. کل قیامت کے دن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کے پاس لوگ جائیں گے حساب و کتاب شروع کریں، وہ نہ کہہ دیں گے. چلتے چلتے سلسلہ حضرت عیسیٰ تک آئے گا، وہ بھی انکار کر دیں گے. پھر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ فرمائیں گے کہ ہاں ہاں میں ہی سفارش کروں گا. اسے شفاعت کبریٰ کہتے ہیں. یعنی یہ پوری دنیا انسانیت کے لیے سفارش ہے، جس میں انبیاء اولیاء سب شامل ہیں. سب کو اس شفاعت کا فائدہ پہنچے گا.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں عرش کے نیچے سجدہ کروں گا اور اتنا طویل سجدہ ہوگا کہ دنیا بھر کے سجدے مل کر کے اس سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور اللہ پاک مجھ پر ایسے حمد اور تعریف کے کلمات القا کرے گا کہ وہ اسی وقت میرے دل میں ڈالے جائیں گے۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے ارفع راسک، میرے محبوب اپنا سر اٹھائیے، سل مانگیے تو عطا دیا جائے گا، سل مانگیے تو عطا دیا جائے گا، وشف شفاعت کیجئے تو شفا آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ پھر اللہ کے رسول فرمائیں گے، عرض کریں گے کہ اللہ حساب و کتاب شروع کریں، حساب و کتاب شروع کریں۔ پھر اللہ پاک حساب و کتاب شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ روزانہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ 5 منٹ بھی نہیں لگتا۔ قرآن کریم کے بہت سارے قرآن کریم کے دفتر کھولتے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ کے 99 نام ملیں گے۔ روزانہ کم سے کم 1 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنانا ہے، بنائیں گے نا؟ روزانہ پڑھنا چاہیے۔ 5 منٹ مشکل سے لگتا ہے، 5 منٹ مشکل سے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان 99 ناموں میں کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں، اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں۔ ان میں سے ایک رحمان بھی ہے، ان میں سے ایک رحمان بھی ہے۔ ہم لوگوں کا نام بگاڑنے کا جو مزاج کہ ہم لوگ عبد الرحمن کو کیا کہتے ہیں؟ رحمان، جائز نہیں ہے۔ یہ نام اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، ہم اللہ ہی کو صرف رحمان کہہ سکتے ہیں۔ اگرچہ بندوں کو ہم رحمان کہتے ہیں تو یہ نیت نہیں ہوتی کہ یہ اللہ کے ہمسر ہے، برابر ہے، لیکن اجازت نہیں ہے۔ اگر عبد الرحمن کسی کا نام ہے تو عبد الرحمن ہی کہنا ہوگا، رحمان نہیں کہہ سکتے۔ ہاں رحیم جو ہے یہ کہہ سکتے، کسی کا نام عبد الرحیم ہے آپ رحیم کہہ سکتے۔ کیوں؟ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحیم کہا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ رؤوف بھی کہا ہے، رحیم بھی کہا ہے۔ تو کسی کا نام عبد الرؤوف ہے تو ہم رؤوف کہہ سکتے ہیں، عبد الرحیم ہے تو رحیم کہہ سکتے ہیں، لیکن عبد الرحمن کو رحمان نہیں کہہ سکتے۔ یہ نام اللہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی اس لیے کہ اللہ اپنا تعارف کرانا چاہتا ہے، اور یہ سورت ایسی سورت ہے کہ مخصوص ایک سورت ہے قرآن کریم میں جس میں اللہ پاک نے بیک وقت انسانوں اور جنات دونوں کو مخاطب بنایا ہے، دونوں کو مخاطب بنایا۔ ورنہ عام طور پر انسانوں کو مخاطب کیا جاتا ہے اور جنات بھی اس کے تابع ہوتے، ان کے لیے بھی وہی احکامات ہیں، لیکن خطاب انسانوں کو ہوتا ہے۔ لیکن اس صورت کے اندر اللہ نے جنات اور انسان دونوں کو ایک ساتھ مخاطب کیا۔ فرمایا رحمان کون ہے؟ علم القرآن، جس نے قرآن سکھلایا۔ قرآن اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کا مخزن اور خزانہ بھی ہے۔ قرآن کریم سے وابستگی، قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کا سننا اور قرآن کریم کی تفسیری پروگرام یعنی درس قرآن میں شرکت کرنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ نے یہ سعادت عطا کی کہ ہم آج درس قرآن میں شریک ہوتے، درس دیتے ہیں، درس سنتے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام۔ اور پورے شہر میں ہماری جامع مسجد کا درس قرآن جیسا ہوتا ہے، یعنی جیسا ہوتا ہے مراد جس طرح لوگوں کی شرکت ہوتی ہے، یہ ایک مثال ہے۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو کہا
کہ اپنے ساتھ اپنے کسی دوست کو یا دوستوں کو لایا کیجیے، اور یہ آپ کے لیے ذخیرہ آخرت۔ اللہ کا کلام سن کر کے، اللہ کے قرآن کریم کے احکامات کو سن کر کے اگر اللہ نے اس کے دل میں توفیق ڈال دی عمل کرنے کی، تو جتنا اجر عمل کرنے پر اس کو ملے گا، آپ لے کر کے آئے تھے آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ اللہ نے قرآن سکھلایا۔ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بات ہے، یا وہ کہتے تھے کہ کسی جن نے آپ کو سکھایا ہے۔ اللہ نے اس کی تردید کر دی، فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کریم سکھلایا۔ کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی انسان نہیں ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم سکھلایا۔ اور قرآن کریم میں جو آیات ہیں یہ سب کے سب اللہ کا کلام ہے، منزل من اللہ ہے۔ خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ اللہ نے بے شمار مخلوقات پیدا کی، اور اللہ ہی جانتا ہے کتنی مخلوقات پیدا کی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن انسان کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا، اس میں جو خوبیاں، جو کمالات رکھے، جو صفات اللہ نے عطا کی، کسی مخلوق کو نہیں دی، کسی مخلوق کو نہیں دی۔ سر و قامت اللہ نے بنایا، سیدھا کھڑے رہنے کی صلاحیت اللہ نے دی، سیدھے بیٹھے رہنے کی صلاحیت اللہ نے دی۔ اور مخلوقات میں یہ بات نہیں ہے، انسان اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ بہترین پیدا کرنے والا ہے، بڑی بابرکت ذات ہے اللہ کی، اور اللہ بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ اور انسان کو اللہ نے تمام مخلوقات میں فضیلت بخشی، اشرف المخلوقات بنایا۔ علمہ البیان، اور اللہ نے اس کو بیان کا علم عطا کیا۔ بیان سے مراد ہر شخص کی اپنی مادری زبان، جس میں وہ اپنے دل کی بات معافی ضمیر کو لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ ہر شخص کی اپنی مادری زبان، وہ ہے بیان۔ قوت گویائی دی، بولنے کا سلیقہ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بولتے، ہم لوگ ان کو سکھاتے ہیں کیا؟ نہیں، اللہ نے ان میں یہ چیز ودیت کی ہے، رکھی ہے، وہ خود سے بولتے۔ کچھ چیزیں سن کر کے بولتے لیکن خود سے بولتے۔ اللہ نے یہ صفت اور یہ خوبی بچوں میں رکھ دی ہے، ودیت کر دی ہے، وہ بولتے ہیں۔ اگر آپ کچھ نہیں بولو گے تو بھی وہ بولے گا، تم کچھ نہیں بھی بولو گے اس کے سامنے تو بھی وہ بولے گا۔ کیا بولے گا آپ سوچو گے؟ اپنے بچے کبھی کبھی ایسی بات بولتے ہیں کہ ماں باپ اور گھر کے رہنے والے لوگ بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کہاں سے بول رہا ہے۔ اللہ بلواتا ہے، اور اللہ نے یہ علم دیا ہے، علمہ البیان، بیان کی صلاحیت خوبی اللہ نے دی۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند دونوں اللہ کے مقررہ حساب سے چلتے۔ اللہ نے یہ دنیا بنائی، زمین بچھائی، آسمان کو بلندی عطا کی، آسمان میں اللہ نے سورج، چاند، ستارے رکھے۔ اس دن سے آج تک سورج مقررہ حساب سے نکلتا ہے، مقررہ حساب سے ڈوبتا ہے، چاند مقررہ حساب سے نکلتا ہے، مقررہ حساب سے ڈوبتا ہے۔ لاکھوں سال گزر، ہزاروں لاکھوں سال گزر گئے، ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آیا۔ یہ ہے اللہ کی قدرت کہ چاند اور سورج ایک مقررہ حساب سے چلتے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، ستارے اور درخت اللہ کو سجدہ کرتے۔
اللہ نے ستاروں کا اور درخت کا تذکرہ کیا، کائنات کی ہر مخلوق اللہ کو سجدہ کرتی اور سجدے کا تذکرہ کیا۔ عبادت میں غایت تذلل، یعنی آدمی اپنی عاجزی انکساری کی حد کر دے کہ اب اس کے بعد تذلل عاجزی کا کوئی درجہ ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ زمین پر اپنی پیشانی اور ناک ٹیک دیتے ہیں، اس کے آگے کچھ ہے؟ ہم اس کے آگے جا کر کے اپنی بندگی، عاجزی، انکساری کسی اور طریقے سے اللہ کے سامنے رکھ سکتے؟ نہیں رکھ سکتے۔ سجدہ ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ تذلل کی انتہا ہے، ذلت کی کہو، عاجزی کی کہو، انکساری کی کہو، بندگی کی کہو، یہ انتہا ہے جو اللہ نے ہمیں دی، اور یہ اللہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ کس کے ساتھ مخصوص ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، اپنے جب ان کو نماز کے لیے بولو تو بولے یار ہماری نماز کیا، کوئی نماز ہے کیا؟ کوئی نماز ہے کیا؟ دل نہیں لگتا، ذہن بھٹکتا رہتا ہے، ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ جو نماز پڑھی جاتی ہے غفلت کے ساتھ، جو نماز پڑھی جاتی ہے ذہن کے منتشر ہونے کے ساتھ، وہ بھی کوئی نماز ہے۔ ایک بزرگ نے کسی سے کہا کہ بھائی نماز پڑھو، تو اس نے یہی جواب دیا کہ کیا پڑھیں گے، ذہن لگتا نہیں، دل لگتا نہیں ہے، ذہن بھٹکتا رہتا ہے۔ تو بزرگوں نے کہا کہ ایک کام کرو، تم مجھ کو سجدہ کرو۔ تو آدمی چونک گیا کہ نہیں، میں آپ کی بہت عزت کرتا، آپ کو بہت مانتا، لیکن سجدہ نہیں کر سکتا آپ کو۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھ کو نہیں کر سکتے، اپنی ماں کو سجدہ کر لو۔ بولے ماں کو بھی بہت مانتا ہوں لیکن ماں کو بھی سجدہ نہیں کر سکتا۔ بولے اپنے باپ کو کر لو۔ بولے باپ کو بھی نہیں کر سکتا۔ بولے کوئی ایسا محسن ہوگا جس کے احسان کے تم قدرداں ہوگے، اپنے اس محسن کی مانتے ہو، اس کو؟ بولے کسی کو نہیں۔ فرمایا کہ جب یہ چیز اللہ کے ساتھ مخصوص ہے اور تم اللہ کے لیے کرتے ہو تو تم ایسے کیسے سمجھتے ہو کہ اس کی اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں؟ پڑھو نماز، جیسی ہے ویسی پڑھو، کوشش کرو کہ دل لگے، ذہن منتشر نہ ہو۔ اور اس کے لیے طریقہ ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ دیکھیں۔ کھڑکی کے باہر دیکھیں گے تو کہاں سے دل لگے گا؟ بعض لوگ نماز پڑھتے رہتے ہیں، سب طرف ایسے دیکھتے رہتے ہیں ادھر ادھر۔ اب ایک مولانا تھے، ان کو کسی نے کہا کہ یہ نماز پڑھتا ہے تو سب طرف دیکھتا رہتا ہے، اور اس کو بار بار سمجھائے، بولے لیکن، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گئے، وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس کے سامنے بیٹھ گئے، پھر گھوم کے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ جیسے ہی ان کو دیکھا بس وہ اس کو آنکھ مارے، اس پھٹ سے نیچے دیکھنے لگا۔ نماز کے بعد بولنے لگے، بولے کیا ہو تم؟ بولے نیچے دیکھ کے نماز پڑھنا چاہیے نا، تو ادھر ادھر کیا دیکھتا رہتا ہے؟ اصلاح کا ایک طریقہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب نہیں کسی طریقے سے آدمی سمجھتا تو سمجھانے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ تو نماز میں دل لگے، قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ دیکھو، رکوع کی حالت میں اپنے پیروں کو دیکھو، سجدے کی حالت میں اپنی ناک کو دیکھنے کی کوشش کرو، آنکھ کھلی رکھو، قاعدے میں بیٹھو تو اپنی گود میں نظر رکھو، اور جب پڑھو تو غور کر کے پڑھو، سنو تو غور سے سنو، ذہن نہیں بھٹکے گا۔ ہم لوگ یہ سب کام کرتے ہی نہیں تو کہاں سے پھر دل لگے گا؟ تو کائنات کی ہر مخلوق اللہ کو سجدہ کرتی۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہے سب اللہ کو سجدہ کرتی، سورج والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، جانور،
درخت سب اللہ کو سجدہ کرتے. ہم اپنی چشم سر سے تو نہیں دیکھ پاتے، لیکن اللہ نے جن کو کشف کی نعمت عطا کی ہے وہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کائنات کی ہر مخلوق اللہ کو سجدہ کرتی. اور ہمیں دکھائی دے نہ دکھائی دے، اللہ نے فرمایا اس لیے ہمارا ایمان ہے، اللہ نے خبر دی اس لیے ہمارا ایمان ہے. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، اللہ نے آسمان کو بلندی عطا کی. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور اللہ نے ترازو رکھا. ترازو سے مراد انصاف رکھا، اور فرمایا کہ انصاف کرنے میں حد سے تجاوز مت کرو. اللہ تطغوا فی المیزان، صحیح تولنا بھی انصاف ہے، صحیح تولنا بھی انصاف ہے، صحیح بولنا بھی انصاف ہے، صحیح عمل کرنا بھی انصاف ہے، صحیح فیصلہ کرنا بھی انصاف ہے. اللہ نے ترازو رکھے. ترازو سے کیا ہوتا ہے کہ کسی نے کہا کہ 1 کلو، تو آدمی وزن کر کے 1 کلو دیتا ہے. یہ ایمانداری سے تولنا ہے. اور کانٹا سیدھا ہو گیا، 1 کلو ہو گیا، 1000 گرام ہو گیا. اب بعض لوگ بولتے ہیں کیا، بولے سونے جیسا تول رہا ہے، جھکتا دے. مانگنے کا حق نہیں ہے، وہ جھکتا دے دے، اس کی مرضی. اپنے کیا اس سے لے رہے ہیں؟ 1 کلو. تو بس وہ کانٹا سیدھا ہو گیا، 1 کلو ہو گیا، وہی اتنا ہی اپنا حق ہے. اب ہم لوگ جو جھکتا مانگتے ہیں، بولتے کیا سونے کی طرح تول رہا، تھوڑا جھکتا دے. ہمیں مانگنے کا حق نہیں ہے، لیکن تولنے والے کو حضور نے ہدایت دی، زن ورجے، کہ تول تو جھکتا تول. تھوڑا سا زیادہ چلا جائے گا چلے گا، کم نہیں ہونا چاہیے. اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم تولنے کے اندر گھٹاؤ مت، حد سے تجاوز مت کرو. واقیموا الوزن بالقسط، اور ترازو کو برابر انصاف کے ساتھ تولو. ولا تخسروا المیزان، اور تولنے میں گھٹاؤ مت. والارض وضعها للانام، اور زمین کو اللہ نے مخلوقات کے لیے بچھا دیا. زمین کو اللہ نے مخلوقات کے لیے بچھا دیا ہے، اور یہ زمین ہماری تمام تر ضروریات کا خزانہ ہے. تمام تر ہماری جتنی ضرورت ہے سب اللہ نے زمین میں رکھ دی. گیہوں، چاول، دال، اور پھر ہر دانے، ہر ہماری کھانے کی ضرورت اللہ نے زمین میں رکھ دی. اور زمین کو اللہ نے امین بنایا، اور اس کو حکم دے دیا ہے کب کتنا دینے کا ہے. اتنا زمین گیہوں نکال دیتی، چاول نکال دیتی، دال نکال دیتی، سرسوں نکال دیتی، مونگ پھلی نکال دیتی، پتھر نکال دیتی، لوہا نکال دیتی، سونا نکال دیتی، چاندی نکال دیتی، جو بھی ہماری ضرورت ہے. کپاس نکال دیتی، کپڑے جن جن چیزوں سے بنتے سب زمین سے ہی نکلتے. اللہ نے زمین کو بچھایا اور اس کو تمام ہماری ضروریات کی چیزوں سے بھر دیا ہے. لیکن یہ زمین امین ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر ہم اس سے 1 گیہوں کا دانہ بھی نہیں نکال سکتے. تم کھود کے دیکھ لو، گیہوں دکھے گا؟ نہیں دکھتا. لیکن نکلتا کہاں سے ہے؟ زمین سے نکلتا ہے. اللہ نے زمین کو بچھایا اپنی مخلوقات کے لیے، اور اللہ نے اس کو استقرار عطا کیا، ثبات عطا کیا. یہ ہلتی نہیں ہے پانی پر، ہے پانی پر، لیکن اللہ نے جگہ جگہ پہاڑ بنائے جو اس کے توازن کو برقرار رکھتے. اگر یہ ہلتی رہتی تو کیا ہوتا؟ وہی ہوتا جو جب زلزلہ آتا ہے تو ہوتا ہے. زمین تھوڑا سا ہل جاتی، بس سب کو سمجھ میں آ جاتا کہ اپنے کتنے کمزور اور مجبور ہیں. اللہ نے زمین کو بچھایا مخلوقات کے لیے. فیہا فاکہہ، اس میں اللہ نے میوے رکھے.
انگور ہے، سیب ہے، انار ہے، چیکو ہے، پپیتا ہے، موسمبی ہے، ناشپاتی ہے، اور سارے پھل اللہ نے رکھے. والنخل ذات الاکمام، اور اللہ نے اس میں کھجوریں بھی رکھی جو خوشے دار غلاف والی. والحب ذو العصف، اور ہر وہ دانا جو انسان یا جانور کھاتے ہیں بھوسے اور چارے والا اللہ نے زمین میں رکھا. والریحان، اور خوشبودار پھول اللہ نے زمین میں رکھے. پھر فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنات تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا من صلصال، کھنکدار مٹی سے، کھنکتی ہوئی مٹی سے، ٹھیکرے کی طرح. کل فخار، مٹی کا وہ ٹکڑا جس کو آگ میں پکا لیا جائے. جیسے کمہار مٹی کو پانی میں گھول کر کے بنا کر کے پھر اس سے الگ الگ بناتا ہے، پھر اس کو آگ میں پکاتا ہے تو اس میں مضبوطی آ جاتی ہے، وہ کھنکنے لگتی ہے، ایسے تم لگاؤ تو بجتی ہے. اللہ نے ایسی مٹی سے انسان کو پیدا کیا ہے. اس سے مراد پہلے انسان حضرت آدم، پہلے انسان. ہماری سرشت میں اللہ نے مٹی رکھی، اللہ نے ہمیں مٹی سے بنایا، اور پھر اللہ نے ہماری نسل چلائی. حضرت آدم علیہ السلام کو بنانا تھا، فرشتوں کو زمین پر بھیجا، زمین پر آ کر کے مٹی لے کر کے گئے، کالی پیلی لال سب مٹی لے کر کے گئے. اللہ نے بنایا تو آپ دیکھو ہر رنگ کے انسان آپ کو ملیں گے، ہر رنگ کے. ایک دم پکا کالا رنگ بھی آپ کو ملے گا، کالی مٹی کا اثر ہے. بالکل سفید چمڑی یورپ والوں کی، سفید مٹی سے اللہ نے بنایا. سرخ لوگ ملیں گے، لال مٹی سے بنایا. اور ایسے رنگ والے جن میں پیلا پن جھلکتا ہے، ترکوں کو آپ دیکھو اللہ نے پیلی مٹی سے بنایا. کلر کلر کے انسان اللہ نے بنائے، مٹی سے بنایا. حضرت آدم علیہ السلام کا جب پورا مجسمہ بن گیا تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب ایسا ایک عضو بناؤ جس میں دیکھنے کی، سونگھنے کی، بولنے کی، چکھنے کی، سننے کی صلاحیت ہو، سوچنے کی، غور و فکر کرنے کی صلاحیت ہو. فرشتوں نے عاجزی ظاہر کی، پھر اللہ نے یہ اپنا سر گردن سے لے کر کے اوپر کا بنایا. اسی لیے حکم ہے کہ سر اور چہرے پر نہیں مارنا چاہیے. جسم کا یہ عضو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، اس پر مارنا اس کی توہین ہے. اللہ نے انسانوں کو کھنکدار مٹی سے بنایا. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور جنات و شیاطین کو اللہ پاک نے آگ کے شعلوں سے بنایا. ان میں حدت، گرمی، تیزی، غصہ انتہا تک ہوتا ہے، اور انسانوں میں اللہ نے عاجزی، انکساری رکھی، اس لیے کہ ان کو مٹی سے بنایا. اسی لیے جب آدمی بہت غصے میں ہو تو حضور نے فرمایا پانی پی لو، پانی آگ کو بجھا دیتی، پانی آگ کو بجھا دیتی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے انسانوں اور جنات تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. رب المشرقین و رب المغربین، وہ مالک ہے دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا پروردگار. ایک سردی کا مشرق ہے، ایک گرمی کا مشرق ہے. آپ سردی کے موسم میں دیکھو سورج کہاں سے نکلتا ہے، گرمی کے موسم میں دیکھو سورج کہاں سے نکلتا ہے، اور سردی کے موسم میں دیکھو سورج کہاں ڈوبتا ہے، گرمی کے موسم میں دیکھو سورج کہاں ڈوبتا ہے. یہی وجہ ہے کہ دن چھوٹا بڑا ہوتا ہے، رات چھوٹی بڑی ہوتی ہے، الگ الگ جگہوں کی. سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے.
دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا مالک اللہ ہے، پس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مرج البحرین یلتقیان، اللہ نے دونوں دریا چلائے، جاری کیے، میٹھے پانی کا بھی اور کھارے پانی کا بھی، یلتقیان دونوں ملتے ہیں، بینہما برزخن دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، لا یبغیان یہ پانی اس میں نہیں ملتا، یہ پانی اس میں نہیں ملتا، اللہ کی قدرت ہے۔ اور آج تو دنیا بہت چھوٹی ہو گئی ہے، موبائل پہ آپ نے دیکھا ہوگا 2 کلر کے پانی ساتھ میں رہتے ہیں، لیکن لہر چلتی ہے ایسے اوپر چلے جاتا واپس آ جاتا، یہ تو دکھائی دینے والا ہے، ورنہ سمندر میں میٹھے پانی کا نہر الگ ہوتی ہے، پانی میں رہتی ہے، سمندر میں میٹھا پانی کھارا پانی ملتا نہیں ہے ایک دوسرے میں، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت۔ اب تو کیا ہے، بہت معلومات کا اضافہ ہو گیا کہ میٹھا پانی اوپر رہتا ہے، کھارا پانی نیچے رہتا ہے، کھارا پانی اوپر ہوتا ہے، میٹھا پانی نیچے ہوتا ہے، اللہ کی قدرت ہے، دونوں ساتھ میں ہونے کے بعد بھی ملتے نہیں ہیں۔ ہم لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا دریائے شور کے درمیان، کھارے سمندر کے درمیان اللہ میٹھے پانی کا چشمہ جاری کرتا ہے، یہ اسی میں رہتا ہے۔ اور میٹھے اور کھارے پانی کا فرق جو ہے تم سمجھ سکتے ہو، 2 دریا چلائے آپس میں مل کے چلتے بھیڑتے ہیں، لیکن دونوں کے درمیان آڑ ہے، ایک دوسرے میں ضم نہیں ہوتے، پس تم اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ انہی دونوں دریاؤں سے، میٹھے اور کھارے دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے، جن کی آج قیمت ہے، تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ ہی کے لیے ہیں وہ اونچے بڑے بڑے جہاز جو دریاؤں میں چلتے ہیں، کون چلاتا ہے؟ اللہ چلاتا ہے۔ کون تھام کے رکھا ہے اوپر؟ اللہ تھام کے رکھا ہے۔ آپ سوچو اتنا وزن دار ہوتا ہے، پانی میں ڈوبتا نہیں۔ آپ کا موبائل اگر گرا تو، قلم گرے تو، گھڑی گرے تو، اللہ کی قدرت ہے، کشتی اور جہاز کو اللہ تھام کے رکھتا ہے، ڈوبنے نہیں دیتا۔ اسی کے لیے بڑے بڑے جہاز ہیں، اونچے دریاؤں میں چلنے والے، پہاڑوں کی طرح بلند ہوتے ہیں۔ آپ دیکھو جو جہاز ہوتے ہیں 8 منزلہ 10 منزلہ سے اونچے ہوتے اور چلتے ہیں، ڈوبتے نہیں، اللہ تھام کے رکھتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ عریشہ کے معنی کیا ہے، یہ نام رکھ سکتے ہیں کیا؟ ایک عریشہ ہے عین کے ساتھ، جس کے معنی عرش والی، عرش والا کون ہے؟ اللہ ہے، تو یہ نام نہیں رکھنا چاہیے۔ خطبے کی اذان یعنی دوسری اذان کے لیے مؤذن کہاں کھڑا ہو؟ امام صاحب کے بالکل سامنے یا تھوڑا ہٹ کر کے، پوری مسجد میں کہیں بھی کھڑا ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ امام کے سامنے ہو۔ کیا سیاست بھی ایمان کا ایک حصہ ہے؟ ایمان کا، دین کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور اہل ایمان کو اللہ نے خلیفہ بنایا۔ خلیفہ کا مطلب یہ ہے حکمراں، ذمہ دار، منتظم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی مدینہ پہنچے تو اسلامی حکومت قائم کی تھی، اس کا سربراہ کون تھا؟ حضور تھے۔ حضور کے بعد کون تھا؟ ابو بکر تھے۔ ابو بکر کے بعد کون تھا؟ عمر تھے۔ عمر کے بعد کون تھا؟ عثمان۔ عثمان کے بعد کون؟ علی۔ یہ پیغام ہے مسلمانوں کا، مسلمانوں کے لیے، کہ ہم حکمرانی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، غلامی کے لیے نہیں۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھا، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کو لوگ بولتے ہیں اپنا کام نہیں ہے۔ اپنا کام نہیں ہے تو کیا اپنے غلامی کے لیے آئے ہیں؟ ظاہر بات ہے، ہم نے جب یہ سمجھ لیا اپنا کام نہیں ہے
تو کھینڈیا اور کھڑپوتے لوگوں کو سلام کرنا پڑتا ہے، ان کے پیچھے پیچھے چلنا پڑتا ہے، ہر کام کے لیے ان کی محتاجگی ہو گئی۔ سجدے میں ہاتھ بازو والے کے ہاتھ سے ٹچ ہوتا ہے یا پھر ہاتھ زمین پر رہتا ہے، سجدے کے درمیان کہاں رہنا چاہیے؟ ظاہر بات ہے اپنے ہی پاس رہے گا، کہیں تھوڑی چلا جائے گا۔ کہاں رہنا چاہیے سے مراد یہ ہے عام حالات میں جب سجدہ کریں تو کشادہ سجدہ کرنا چاہیے، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن جب صفوں میں کھڑے ہوں تو ہاتھ سمیٹ کر کے اس طرح زمین پہ رکھنا چاہیے کہ یہ ہتھیلی زمین پر ہو، یہ کوہنی اٹھی ہوئی ہو، ایسے بچھانا نہیں چاہیے۔ بعض لوگ پورا بچھا دیتے، منع ہے۔ حضور نے فرمایا کتے کی طرح اپنے ہاتھ مت بچھاؤ سجدے میں، تو ایسے ہاتھ اٹھے رہنا چاہیے اور دونوں ہتھیلی کے درمیان سجدہ ہونا چاہیے۔ کسی شیعہ کے گھر سے قربانی کا گوشت آ جائے تو کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ نہ کھائیں تو اچھا ہے، اس لیے کہ جس کے یہاں سے آیا ہے اس کا کیا عقیدہ ہے اپنے کو نہیں معلوم۔ ایک دو ہفتہ پہلے یہ بات آئی تھی کہ ان میں 12 فرقے اور ہر ایک کا الگ الگ عقیدہ ہے اور وہ اپنا عقیدہ بتاتے نہیں ہیں، اس وجہ سے جو ہے بہتر یہ ہے کہ نہ کھائیں۔ قسم کے واقع ہونے کی کیا صورتیں؟ اگر لکھی ہوئی چیز پڑھ لیں، کیا لکھا ہے معلوم نہیں، لکھی ہوئی چیز پڑھ لیں، کچھ کہہ دیں یا دل میں خیال آئے یا دل میں کچھ بولیں، کیا اس سے قسم واقع ہو جاتی ہے؟ زبان سے کہنا ضروری ہے، چاہے ہم از خود کہیں یا تحریر تھی دیکھ کر کے ہم پڑھ لیں، زبان سے کہہ دیے قسم ہو جائے گی۔ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا بدعت ہے کیا؟ سنت یہ ہے کہ آدمی دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرے، اور کبھی ایک ہاتھ سے بھی کر لیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا سنت کے خلاف ہے۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے ایسا کرتا ہے تو اس کو سمجھانا چاہیے۔ برادران وطن کے تہوار پر بہت سارا آفر رہتا ہے، جس طرح دیوالی میں ان لوگوں کی دکان پر 20,000 والی چیز 15,000 میں دیتے ہیں، تو کیا یہ سود یا بیاج کا حصہ ہے یا اس کی خرید و فروخت درست ہے؟ درست ہے۔ ایک آدمی اپنا سامان تم کو مفت میں بھی دے سکتا نا، اب اگر وہ قیمت کم کر کے دے رہا ہے تو آپ لے سکتے ہو، یہ سود بیاج نہیں ہے۔ آپ نے کبھی اذان دی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان دینا ثابت نہیں، آپ نے امامت کی۔ مکروہ وقت میں سورج نکلتے وقت نماز پڑھنا منع کیوں ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس وقت شیطان وہیں پر ہوتا ہے، اور جب سجدہ کیا جاتا ہے نماز پڑھی جاتی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سجدہ کیا جا رہا ہے، خوش ہوتا ہے۔ کیا قاعدے میں درود شریف پڑھنا لازمی ہے یا نہیں؟ قاعدہ اولا ہو تو صرف تحیات پڑھیں گے، اگر دوسرا قاعدہ ہو آخری ہو تو اس میں التحیات کے بعد درود شریف پڑھنا، دعائے معصورہ پڑھنا سنت ہے، نہیں پڑھو گے تو بھی نماز ہو جائے گی، ثواب کم ہو جائے گا۔ اگر سجدے میں ایک پاؤں زمین پر ٹکا ہوا اور دوسرا پاؤں اٹھا ہوا ہو تو کیا نماز فاسد ہو جائے گی یا نہیں؟ دونوں پیر کی انگلیاں زمین پر قبلہ رخ رہنا چاہیے، ایسے نہیں تو کم سے کم ٹکی رہنا چاہیے، اور اگر ایک پیر اٹھ گیا، ایک پیر کی انگلی ٹکی ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن ایک پیر اٹھانا مکروہ ہے، دونوں پیر کی انگلی زمین پر رہنا چاہیے۔ ناخن کاٹنے کا کیا طریقہ ہے؟ بتائے تھے اس سے پہلے۔ قرآن مجید میں جو سجدہ آتا ہے اس کی نیت کس طرح کی جائے؟ صرف وہ سجدہ تلاوت کی نیت ہوگی، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھا سجدہ ہو جائے گا، ایک مرتبہ بھی پڑھے تو بھی ہو جائے گا۔ باپ کی میراث میں بیٹی کا اور بیٹے کا کتنا حصہ ہوتا ہے؟ بیٹی کا سنگل ہوتا ہے، بیٹے کا ڈبل ہوتا ہے۔ میری شادی ہوئے 21 سال ہو گیا، میرے 2 بچے ہیں، لیکن میرے شوہر کو بیوی کی ذرا بھی محبت نہیں ہے، نہ کبھی ہنسی مذاق، نہ کبھی مجھ سے خوش رہتے ہیں، بس گھر میں آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، موبائل میں لگ جاتے ہیں، بیوی سے کوئی واسطہ نہیں، سونے اٹھنے بیٹھنے کا بھی شوق نہیں۔ مہربانی کر کے کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ میرے شوہر مجھ سے محبت کرنے لگے۔
یہ چٹھی جو دیا ہوگا وہ مجھ سے ملاقات کر لے. کیا برہنہ ہو کر غسل اور وضو کرنا کیسا ہے؟ اس پر گناہ ملے گا. اگر کوئی دیکھنے والا نہ ہو، ایسی جگہ پر ہم ہوں کہ ہمارے برہنہ ہونے پر کوئی نہیں دیکھے گا، یقین ہے، تو برہنہ ہو کر غسل کر سکتے ہیں. لیکن تنہائی میں بھی برہنہ نہیں ہونا چاہیے. حضور کی یہ سنت ہے اور یہ حیا ہے. اللہ تو ہر وقت دیکھتا ہے، لیکن اللہ ہم کو کپڑے میں دیکھے یہ اچھا ہے. اللہ ہم کو برہنہ دیکھے، اس سے احتیاط کرنی چاہیے. آپ نے جمعہ کے بیان میں کہا تھا کہ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کانوں تک اٹھانا ہے، اور اگر ہاتھ کانوں سے تھوڑا اوپر نیچے اٹھائے تو کیا نماز درست ہوگی؟ درست ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں. نیک اعمال میں دکھلاوے کا خیال آنا، اگر دکھلانے کا خیال آیا تو یہ ریاکاری ہے، اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی. ٹھنڈی کا موسم ہے، فجر کے وقت ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ بہت بڑا اجر و ثواب ہے. شادی میں دلہن کو رخصت کیسے کرنا چاہیے؟ بس اللہ کے نام لے کر کے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے دعاؤں کے ساتھ رخصت کرنا چاہیے. اگر وضو نہیں ہے تو کیا رومال سے قرآن پاک کو پکڑ کر رکھ سکتے. اگر گھر میں نماز پڑھ رہے ہوں اور والدین میں سے کوئی ایک کام کے لیے بلائے تو نماز توڑ سکتے ہیں، توڑ دینا چاہیے. اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی آواز دے ماں باپ میں سے تو نماز توڑ کے جانا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کاش میرے والدین زندہ ہوتے اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور وہ مجھے کہتے محمد، تو میں نماز توڑ دیتا. ماں باپ کا بہت بلند مقام، بہت بلند مقام. حدیث پاک میں آتا ہے ہما جنت او نار، کہ یہ دونوں یعنی ماں اور باپ یا تو تیری جنت ہے یا جہنم ہے. ان کا خوش رہنا جنت ہے، ان کا ناراض ہونا جہنم. کمر در عقرب کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ لایانی اور بکواس ہے. شریعت میں اس کا کوئی، اللہ نے کوئی دن کوئی وقت منحوس نہیں بنایا. کئی جگہ شادی میں اس دن تاریخ نہیں پکڑتے، جہالت کی بات ہے. عیدگاہ کی ملکیت کس کی ہے؟ عیدگاہ جو گراؤنڈ ہے اس میں اپنی ملکیت 12 گنٹھا ہے، جس پہ ریت بچھی ہوئی، جس پر ممبر و محراب بنا ہوا ہے. اس کے علاوہ پوری جگہ سرکار کی ہے، لیکن سرکار نے ہم کو نماز کے لیے دیے، سرکار نے ہم کو نماز کے لیے دی ہے، اس پہ تعمیر نہیں کر سکتے. پرانے لوگوں کو یاد ہوگا 1985 میں اس کے اوپر تعمیر ہو گئی تھی، لیکن پھر اس کو توڑا گیا تھا، اور انشاءاللہ ابھی جو تعمیر ہو رہی ہے وہ بھی توڑی جائے گی. نمرہ کے معنی کیا ہے؟ نمرہ کے معنی چیتے کے آتے، چیتا. ہم نے سورہ بقرہ شروع کیے تھے، 40 دن تک لگاتار پڑھے، لیکن دن پورے نہ ہوئے اور کسی وجہ سے پڑھنا رک جائے تو وہیں سے شروع کریں یا پھر سے شروع کریں؟ وہاں سے بھی شروع کر سکتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ پھر سے شروع کریں. لیکن یہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت گھر میں کرنی چاہیے، اور جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہو اس میں جنات و شیاطین نہیں رہتے. آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، وہ لوگ اپنا بوریا بستر لپیٹ لیں گے کہ چلو اب اپنے رہنے کے لیے جگہ نہیں. زیتون کا تیل، واسلین یا کوئی بھی طریقے کی کریم چہرے پر لگا کر وضو کرنے سے وضو ہو جائے گا؟ ہو جائے گا. ایسی چیز جس کی وجہ سے پانی کھال تک نہ پہنچے تو وضو نہیں ہوگا، اور تیل لگانے کے بعد بھی پانی کھال تک پہنچتا ہے. ناخون پر ناخون والی کون لگا کر وضو کرنے سے وضو ہو جائے گا. اس میں اگر ایسے اچارنے سے، نکالنے سے پرت نکلتی ہو تو وضو نہیں ہوگا. تحریر یہ ہے کہ اسکول اور مدرسے کا سبق یاد نہیں ہوتا، یادداشت کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر کے روزانہ کسی کھانے کی چیز پر دم کر کے کھانا چاہیے.
اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ یادداشت اچھی کر دے، ایک بات۔ دوسری بات، رات میں جب بستر پر جائے تو اپنے دن بھر کے کاموں کو یاد کرے کہ فجر سے میں اٹھا تو اب تک میں نے کیا کیا ترتیب سے کیا۔ آپ جب بستر پر جا کر کے لیٹو گے اور غور کرو گے تو یاد ہی نہیں آئے گا بہت سارا کام، لیکن تم غور کرو گے، روزانہ غور کرو گے تو آہستہ آہستہ یادداشت بن جائے گی۔ فجر اٹھا تو کیا کیا، پھر کیا کیا، پھر کیا کیا، پھر کیا کیا، دن میں کتنے لوگوں سے ملاقات ہوئی، کیا بات چیت ہوئی، بستر پر جا کر کے سوچو۔ اور اگر یہ سوچتے سوچتے ایک دن آئے گا کہ تم کو پورے دن بھر کا سونے تک کا سب کام یاد رہے گا، یادداشت اچھی ہو جائے گی، ایک بات۔ اور دوسری بات، ایمانداری سے یاد کرے تو یاد ہوتا، ایمانداری سے یاد کرے۔ جیسے کھانا کھائے تو پیٹ بھرتا کہ نہیں، اور پانی پیے تو پیاس بجھتی کہ نہیں، یاد کرو تو یاد بھی ہوتا۔ ابھی یاد ہی نہیں کریں گے ایمانداری سے، جیسے 10 مرتبہ پڑھنے سے یاد ہوتا، تم 5 ہی مرتبہ پڑھو گے تو کہاں سے یاد ہوگا۔ حضور نے یمنی پتھر کون سے رنگ کا پہنا تھا؟ پتھر والی چاندی کی انگوٹھی آدمی کو کتنے گرام کی پہننا چاہیے؟ پتھر والی انگوٹھی پہننے سے نماز ہو جائے گی، اور کون سی انگلی میں پہننا چاہیے؟ حضور نے یمنی عقیق کی انگوٹھی پہنی تھی جو چاندی میں بنی ہوئی تھی، اور 3.5 گرام چاندی۔ 3.5 گرام سے زیادہ چاندی مردوں کے لیے جائز نہیں، سونا تو بالکل جائز نہیں۔ اسی طرح انگوٹھی یہ انگلی میں پہننا چاہیے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ انگلی میں پہننا چاہیے، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ انگلی میں پہننا چاہیے، لیکن میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا وہ انگوٹھے میں بھی انگوٹھی پہنتے ہیں۔ پتھر کا رنگ کیسا تھا مجھے نہیں معلوم۔ اللہم صلی وسلم۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔